چیزیں ہیں نا جو آپ کی صدقہ و خیرات کو ضائع کر دیتی ہیں، بالکل ایسے جیسے آج کل سیلاب ہے نا، ہر چیز کو اپنے اندر جو ہے وہ سمیٹتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز تباہ، پانی پھیر دیا جس کو کہتے ہیں، وہ حساب ہوا ہوا ہے۔ اپنے پاسٹ کو، اپنی پاسٹ کی نیکیوں کو، احسانات کو، دوسروں کے ساتھ جو اچھا کیا ہے اس کو بھول جائیں، گناہوں کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کی سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے، روز کی ایک آیت کو سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، آپ کو وارم ویلکم کہتی ہوں۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن کی رہنمائی سے اپنی زندگی کے سفر کو کامیابیوں کی طرف گامزن کر سکیں، کیونکہ آج جب ایک انسان پریشان حال ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی طرح سے پریشان ہے اور بے سکونی ہے، بے چینی ہے، کوئی بیماریوں سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے، ہر انسان کسی نہ کسی طرف سے ٹینشن کا شکار ہے۔ ہر قسم کی پریشانی کا حل، ہر قسم کی روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں جو رہنمائی دی ہے وہ اپنی اس کتاب کے ذریعے ہی دی ہے۔ ہم جب جب اس کتاب کو پڑھیں گے اور جب جب ہم اس کو سمجھیں گے، یہ ہماری زندگی کی راہوں کو روشن کرنے کا سبب بنے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سے جوڑ دے اور اس کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنے والا بنا دے۔ تو یہ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے جو آج ہم نے سمجھنی ہے۔ قرآن کا یہ اصول ہے کہ جہاں پر وہ کافر کا ذکر کرتا ہے ساتھ ہی وہ مومن کا ذکر کر دیتا ہے، جہاں جہنم کا ذکر کرتا ہے وہاں ساتھ ہی جنت کا ذکر کر دیتا ہے، اور ایسے ہی جہاں اہل جہنم کا ذکر کرتا ہے وہاں اہل جنت کا ذکر کر دیتا ہے۔ اب پچھلی مثال میں آیت نمبر 264 میں اللہ رب العزت نے جو مثال دی ہے، اور اب آیت نمبر 265 میں، یہ دونوں آپ سمجھیں اپوزٹ ہے ایک دوسرے کی، کہ دونوں ہی کریکٹر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن پہلے والا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو اپنے انڈر رکھنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، ایذا رسانی کرنے کے لیے اور احسان جتانے کے لیے اور دکھاوا کرنے کے لیے، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے، صرف یہ اس کا پرپز ہوتا ہے۔ خرچ وہ بھی کر رہا ہے اور خرچ یہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا کا بیج جو اس کے دل میں ہے وہ اس زمین کو، اس کے دل کی زمین کو اتنا زرخیز کر دیتا ہے کہ پھر بڑی خوبصورت مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک ریاکار آدمی جو ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹیل پتھر ہے، اس پر تھوڑی سی مٹی آ جاتی ہے تو آپ اس پر کیا باغ لگا سکتے ہیں، کیا اگا سکتے ہیں؟ ہلکی سی بارش آتی ہے، ساری مٹی بہا کے لے جاتی ہے۔ لیکن ایک مومن، ایک اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی ہے، آئیے وہ ہم اس آیت مبارکہ سے سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر سورۃ البقرہ ورس 265۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی مثال، يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندیوں کی تلاش میں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، کَمَثَلِ جَنَّةٍ ایسے باغ کی طرح ہے، بِرَبْوَةٍ جو ایک بلند مقام پر ہے، أَصَابَهَا وَابِلٌ اس کو تیز بارش پہنچتی ہے، فآتت وہ لاتا ہے، اکلہا اپنے پھل، ضعفین دگنے چگنے کر کے اس کے پھل آتے ہیں، فإن لم یصبها وابل اگر اس کو بارش نہیں پہنچتی تو فتل
ہلکی سی پھوار بھی بہت ہوتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ بڑی خوبصورت مثال دی ہے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی جو اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پیچھے بھی ابتغاء مرضات اللہ کا لفظ آیا ان لوگوں کے لیے سورۃ بقرہ کے اندر ہی، جو اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور یہاں پر ابتغاء مرضات اللہ کا لفظ ان لوگوں کے لیے آیا ہے جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ان کا مقصد ہوتا ہے خرچ کرنے کا، اور دوسرا کیا فرمایا، تثبیتا من انفسہم، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ بڑا خوبصورت اور بڑا گہرا لفظ ہے یہ، آیت اتنی خوبصورت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری مثال دی ہے کہ میں کہتی ہوں ہمیں ضرور آپ اس کو سمجھنا چاہیے، ضرورت ہے ہم اس کو سمجھیں، اور جب جب ہم اپنی لائف میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اس آیت کو مد نظر رکھیں، کبھی نہ بھولیں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یہ دو مقصد ہوتے ہیں ایک مومن کی جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کی اتنی خوبصورت مثال ہے کہ جیسے بلند مقام ہے، بلند مقام پر ایک باغ لگا ہوا ہے اور اس پر بارش آتی ہے اور اس کے پھل دگنے چگنے ہو جاتے ہیں۔ اگر بارش نہیں آتی نا تو پھوار ہی کافی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی زرخیز زمین پر ہے، زمین اتنی زرخیز ہے۔ ایک مومن کا دل اس سے مراد ہے، ایک مومن کا دل اتنا زرخیز ہوتا ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اور تثبیتا من انفسہم، اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ کیسے ثابت قدم رکھنے کے لیے؟ جب ایک انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے نا کسی چیز کے لیے، تو پھر اس کو قدر ہوتی ہے اس کی۔ آپ دیکھیں اکثر یہ بات بولی جاتی ہے کہ ماں باپ کا ہے نا کمایا ہوا تو ضائع کرو، تمہیں کیا قدر ہے۔ ہم اکثر اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں اس بات پر کہ تم لوگوں کو کیا بتاؤ ماں باپ نے کیسے کمایا، تم لوگ ضائع کرو، ہوتا ہے نا ایسے، اکثر یہ کہا جاتا ہے۔ تو جو انسان نے خود کمایا ہوتا ہے جب وہ اس کو خرچ کرتا ہے نا تو پھر اس کو قدر ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان جب اپنی کمائی ہوئی دولت کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، لگاتے ہوئے اس کے دل کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ دے رہا ہوں، میرے پاس کیا بچے گا، پھر وہ سوچتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ دے گا۔ اب جب وہ کسی نہ کسی طرح اللہ اس کو لٹاتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور مضبوط ہوتا ہے کہ میں نے دیا تھا، اللہ نے مجھے اس کا صلہ دیا ہے، میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کروں، میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، تثبیت من انفسہم، اس کے دل میں ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، پختگی پیدا ہوتی ہے، وہ سٹرونگ پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ آتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور یہ آپ سمجھے نیکیوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں نا تو ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں فکر ہوتی ہے کہ یہ کام میں نے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ ناراض ہو گیا، ریاکاری آ گئی تو پھر میرا دیا ہوا، اتنی محنت سے کمایا ہوا مال، اتنی محنت سے میں نے پکا کے دیا، یا اتنی محنت سے جو ہے وہ میں نے کیا وہ سب ضائع۔ تو ظاہر ہے پھر یہ چیز ہمیں فکر مند کر دے گی، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے اندر ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہ آئے۔ چار چیزیں ہیں نا جو آپ کی صدقہ و خیرات کو ضائع کر دیتی ہیں، بالکل ایسے جیسے آج کل سیلاب ہے نا، ہر چیز کو اپنے اندر جو ہے وہ سمیٹتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز تباہ، پانی پھیر دیا جس کو کہتے ہیں، وہ حساب ہوا ہوا ہے۔ تو وہ چار چیزیں ہیں، نمبر 1 احسان جتانا، نمبر 2 اظہار ثانی کرنا، تکلیف دینا، نمبر 3 ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا، شو آف کرنا، اور نمبر 4 فکر آخرت نہ ہونا، اللہ کی رضا نہ چاہنا۔ وہ کون لوگ ہیں جو مرضات اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں؟ پریکٹیکلی دیکھیں اس کو، پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے نا آیت کو۔ پریکٹیکلی کیسے ہوتا ہے؟ مثلا آپ سمجھے اس کو یوں آپ سمجھ لیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جائیں کس کے ساتھ کیا نیکی کی ہے، بار بار یاد نہ خود رکھیں نہ یاد کروائیں رشتہ داروں کو، میں نے تمہیں یہ دیا تھا، فلانے وقت میں تمہارے کام آیا تھا، فلانے وقت میں تمہارے گھر یہ تحفے بھیجے تھے، فلانی عید پہ میں نے یہ بھیجا تھا، جب تمہاری بچی کی شادی تھی میں نے یہ کیا، تم مصیبت میں تھے میں نے تمہیں قرض دیا، اور پھر کام والی کو سنانا، اس سے کام نکلوانا۔ یہ بھول جائیں نیکیاں جو کی ہیں، اپنے پاسٹ کو، اپنی پاسٹ کی نیکیوں کو، احسانات کو، دوسروں کے ساتھ جو اچھا کیا ہے اس کو بھول جائیں، گناہوں کو یاد رکھیں، ان پر اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اور اچھے کام جو کیے ہیں ان کو بھلا دیں۔ نیکی کر دریا میں ڈال، اعلیٰ ظرفیت اپنے اندر پیدا کریں اللہ تعالیٰ کی طرح۔ اللہ اعلیٰ ظرف ہے،
اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے، اس کے موحد، اس کے توحید پرست بندے بھی اعلیٰ ظرف ہوں، چھچورے نہ ہوں کہ میں نے تو یہ دیا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اپنی لائف میں سے اس چیز کو نکال دیں۔ اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ صدقہ و خیرات حفاظت کرتا ہے آپ کی نیکیوں کی۔ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ سب سے نمبر 1 ہے نماز۔ آپ کے اندر اگر نماز کی عادت نہیں ہے، آپ نماز قائم نہیں کر رہے، آپ اپنی لائف میں دین کو کیسے قائم کریں گے اور دوسروں تک دین کو کیسے پہنچائیں گے؟ اور نمبر 2 پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ نمبر 2 پہ آتا ہے انڈرسٹینڈنگ آف قرآن۔ قرآن کو سمجھیں، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں۔ قرآن کے ساتھ اگر آپ کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، زندگی کے کسی بھی مرحلے پر، ٹرین کی آپ کہیں ایک سٹاپ پیچھے رہ جاتی ہے نا، تو آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ایسے ہی زندگی میں اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی موقع پر بھی ایسا نہ ہو کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ آپ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جوانی تو گزار دیتے ہیں سرکشی میں، لیکن بڑھاپے میں آ کر وہ نیک راستہ اختیار کر لیتے ہیں، ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، معافیاں مانگتے ہیں، اپنے پاسٹ کو یاد کر کے روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، کفارہ ادا کرتے ہیں، اور جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ ان کے ماضی کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ تو ایک اچھی صورتحال ہے، لیکن جو دوسری صورتحال ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے اپنی جوانی، اپنا جو ہے وہ جو ہم کہیں گے انٹلیکچوئل جو اس کا لائف کا ٹائم تھا، 40 ایئرس کے بعد 50 تک لگا لیں، انہوں نے بڑا اچھا گزارا ہوتا ہے، لیکن جب ان کا لاسٹ ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے نا 50 سے ابو، جیسے جیسے ان کا لاسٹ ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو وہ ان کے اندر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ راہ راست سے بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی گھمنڈ کی صورت میں کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں، یہ ان کے اندر چیز آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقوق العباد میں آ کے کوتاہیاں کرنے لگ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی پیسے کی ہوس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بس وہ اپنا پیسہ بچانے کے چکروں میں جھوٹ بھی بولنے لگ جاتے ہیں، دھوکہ بھی دینے لگ جاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے سود بھی کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح یہ جو چیزیں آ جاتی ہیں نا، سود پہ پیسہ دینا اور اس طرح کی چیزیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ہوس پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ جوانی انہوں نے اتنی اچھی گزاری ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک جو ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کا بہترین ذریعہ یہی نمبر 1 نماز تو ہے ہی، نمبر 2 قرآن سے جڑے رہیں، قرآن کو سمجھتے رہیں، ہمیشہ اس کے اسٹوڈنٹ بن کے رہیں، ہمیشہ یہ سمجھیں کہ مجھے میرے اندر کمی ہے، مجھے ابھی بھی اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، مجھے ابھی بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اتنا گہرا سمندر ہے کہ آپ جب بھی اس میں غوطہ زن ہوں گے، قیمتی ہیرے جواہرات لے کر ہی باہر آئیں گے۔ اور نمبر 3 پہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنا کبھی نہ چھوڑیں، یہ آپ کی نیکیوں کی حفاظت کرے گا۔ کوئی بھی نیک کام کرنے کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا بہت صدقہ و خیرات ضرور کر لیں۔ یہ صدقہ و خیرات جو آپ نے کیا ہوگا نا، یہ آپ کے نیکی کے کام میں برکت ڈال دے گا اور آپ کی نیکیوں کی افزائش کر۔ آپ دیکھیے صحابہ اکرام کو دین اسلام سے اتنی محبت کیوں تھی؟ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھیں، اپنی اولادیں قربان کی تھیں، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا تھا، گھر بار چھوڑ کے اتنی دور اسلام کے لیے جنگیں کرنے کے لیے۔ کوئی ایران گیا ہوا ہے، کوئی شام کے سفر پہ گیا ہوا ہے، کوئی قادسیہ کا سپاہی ہے، کوئی یرموک کا سپاہی ہے، تو اس طرح سے پورے اپنا گھر بار، اپنا شہر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گئے ہوتے تھے۔ تو پھر جب سب کچھ جس چیز کے لیے لٹا دیا ہے، اس چیز سے پھر انہیں دلی محبت ہوتی تھی۔ تو جب ہم اسلام کے لیے اپنا کچھ نہیں لگائیں گے تو پھر ہمیں اسلام سے محبت بھی نہیں ہوگی۔ آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہمیں ساری فکریں ہیں، اگر فکر نہیں ہے تو اپنے دین کو بچانے کی نہیں ہے، اسلام کو بچانے کی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سے محبت کرنے والا اور دین اسلام پر چلنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا